بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ آپ کے مخالفین آپ کا راستہ روکنے کے لیے ساری کوششیں کر چکے تھے، مگر ان کی تمام کوششوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئی تھی۔ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہ رہا تھا جس میں 2-4 آدمی آپ کی دعوت سے متاثر نہ ہو چکے ہوں۔ خود مکے میں ایسے مخلص لوگوں کا ایک مختصر جتھا بن چکا تھا جو ہر خطرے کو اس دعوت حق کی کامیابی کے لیے برداشت کرنے کو تیار تھا۔ مدینے میں اوس اور خزرج کے طاقتور قبیلوں کی بڑی تعداد آپ پر ایمان لا چکی تھی۔ اب وہ وقت قریب آ لگا تھا جب آپ کو مکہ سے مدینے کی طرف منتقل ہو جانے اور منتشر مسلمانوں کو سمیٹ کر اسلام کے اصولوں پر ایک ریاست قائم کرنے کا موقع ملنے والا تھا۔ تب اللہ کے رسول کے ساتھ یہ معراج کا معجزہ ظاہر ہوا۔ معراج اردو میں بلندی کو کہتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جب اللہ رب العزت نے پلک جھپکنے کے وقت میں 7 آسمان کی سیر کرائی اور خود انہیں اپنی زیارت سے مشرف کرایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح فرماتا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور پاک ہے وہ ذات جو ایک ہی پل میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی کو معراج کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی کو پکڑا اور حتیم جو کہ کعبے کا حصہ ہے اس میں لے گئے۔ کچھ روایات میں آتا ہے اس کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ کے دل کو نکالا اور وہاں 2 برتن تھے، ایک میں زمزم تھا اور ایک میں نور تھا۔ پہلے دل کو زمزم سے دھویا، اس کے بعد انہوں نے سارا نور اس دل کے اندر ڈال دیا اور دل کو اپنی جگہ لگا دیا، اور یہ سب اللہ کے رسول اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول باہر تشریف لائے تو ایک سواری تیار کھڑی تھی جس کا نام براق تھا۔ براق تیز رفتار کو کہتے ہیں۔ اس کا قد خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ پھر اللہ کے رسول اس پر سوار ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے بولے کہ آج تک اس سے عظیم سوار تجھ پر نہیں بیٹھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ سواری اتنی تیز تھی کہ جہاں تک میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، یہاں اتریے اور 2 نفل پڑھیے۔ آپ نے اتر کر 2 نفل پڑھے، پھر پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل بولے کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، یعنی مدینہ منورہ، جس میں آپ نے 2 نفل پڑھے تھے۔ پھر وہاں سے چلے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل نے پھر کہا: اے اللہ کے رسول اتریے۔ آپ اترے اور پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جبرائیل بولے یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ پھر وہ لوگ وہاں سے چلے اور جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو وہاں ان کو ایک خوشبو آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ خوشبو کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل بولے کہ فرعون کی باندی جو اپنے بچوں سمیت تیل میں ڈال دی گئی تھی، اس کی ہڈیاں جہاں پر دفن ہیں وہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ آخرکار وہ بیت المقدس پہنچے اور اندر داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ سارے انبیاء انتظار میں ہیں۔ پھر آپ نے سارے انبیاء کی امامت کی اور 2 نفل پڑھائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس عمل میں اللہ کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پیغام دے کہ اب صرف ایک ہی نبی کے احکام پر چل کر ہی کامیابی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک معتبر دین تو اسلام ہی ہے۔ بہرحال نفل کی امامت سے فارغ ہونے کے بعد آپ براق پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ دیکھیے یہاں ایک چیز یہ غور کرنے کی ہے کہ اللہ پر دنیا کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری، کہ ہم ان کو اوپر لے کر گئے۔ دنیا کی کوئی بھی سائنس، ایسٹرولوجی اس وحدہ لا شریک پر لازم نہیں، وہ ہر چیز سے پرے ہے۔ وہ چاہے تو اپنے بندوں کو 300 سال بھی سلا سکتا ہے، جیسا کہ اس نے اصحاب کہف کے ساتھ کیا تھا۔ وہ چاہے تو بنا کسی طاقت کے وہ اپنے بندے کو آسمان پر بھی بلا سکتا ہے،
جیسا کہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اور جب وہ چاہے ان کو واپس بھی بھیج سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی حکم یا سبب اس پر لاگو نہیں ہوتا، بلکہ وہی سب چیزوں کا خالق ہے۔ اور جیسا پیچھے آیت میں کہا گیا کہ سبحان، اگر کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ وہ پاک ہے ان تمام قانون سے جو دنیا میں نافذ ہیں۔ بہرحال آپ اوپر کی طرف جانے لگے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بولے کہ میرا بیٹا آ گیا، میرا نبی آ گیا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یحییٰ، زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بولے کہ ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور وہ بھی یہی بولے کہ ہمارے بھائی آ گئے اور ہمارے نبی آ گئے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام ملے، اور وہ بھی یہی بولے۔ پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام اور ان کے کلمات بھی یہی تھے۔ پھر چھٹا آسمان، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتواں آسمان۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں ایک بیت اللہ تھا، اور اس بیت اللہ کا فرشتے طواف کر رہے تھے، اور ایک بڑے میاں بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے سوچا کہ انہوں نے یہ سب کیوں نہ کہا جو پچھلے آسمانوں پر انبیاء کہہ رہے تھے۔ یہاں پر اللہ کو رشتوں کی قیمت سمجھانی تھی کہ اگر بیٹا اتنا بڑا ہو جائے کہ نبوت پر بھی پہنچ جائے تو وہ باپ کے لیے بیٹا ہی ہوتا ہے، اور باپ کی بات کو جھک کر ماننا اس کی شان کو بڑھانا ہی ہے، گھٹانا نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر استقبال کیا اور کہا کہ میرا بیٹا آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو چوما۔ ان دو روایتوں میں سے کون سی روایت صحیح ہے، اللہ عالم۔ اس کے بعد آپ آگے چلے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، اے اللہ کے رسول، اس سے آگے ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس سے ایک بالش بھی میں اوپر گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، آگے آؤ اور آپ کا اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آگے پردے تھے، جو ایک روایت کے مطابق 70,000 پردے تھے، وہ ہٹنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان صرف ایک پردہ باقی رہ گیا۔ پھر اللہ کی اور اس کے محبوب کی گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے۔ جاتے جاتے اللہ نے تحفے میں آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی، اور آپ نے لبیک کہہ کر ان کو قبول فرما لیا اور نیچے آنے لگے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کیا لے کر آئے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں اللہ نے تحفے میں دی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ کی امت اس کو برداشت نہیں کر پائے گی، آپ جا کر کچھ کم کرا لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور اللہ سے کہا یا اللہ کچھ کم ہو جاتی، تو اللہ نے ایک دم ان کے لیے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر آپ نے کہا لبیک اور واپس ہوئے، اور پھر آپ چھٹے آسمان تک پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا بنا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے 5 نمازیں کم فرما دی۔ اس پر حضرت موسیٰ بولے کہ مجھے ڈر ہے کہ اتنی نمازیں بھی آپ کی امت برداشت نہیں کر پائے گی، لہٰذا آپ تھوڑی اور کم کروا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور پھر اللہ سے گزارش کی۔ اللہ نے پھر 5 نمازیں کم کر دی۔ اللہ کے رسول نے پھر لبیک کہا اور واپس ہونے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ سے ملے اور پھر حضرت موسیٰ نے وہی کہا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ اس پر بھی حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ آپ کی امت برداشت نہیں کر پائے گی، پر اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اور نمازیں کم کرواؤں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول مکہ واپس آ گئے۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مناظر بھی دیکھے اور جہنم کے مناظر بھی، جن کا تذکرہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں کیا جائے گا۔ معراج کی اگلی صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ جو ان کے ساتھ رات میں ہوا تھا اپنے اصحاب کو بتایا، جب کافروں نے آپ کی اس بات کو سنا تو انہوں نے آپ کا بہت مذاق اڑایا اور اس مسئلے کو لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا یہ واقعہ خود اللہ کے رسول نے کہا ہے؟ وہ بولے ہاں۔ حضرت ابو بکر بولے
کہ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں اس واقعے کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کو اس واقعے کی فوراً اور بنا شک و تردد کی تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا کیا تھا۔ تو یہ تھا واقعہ اس شب معراج کا، جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو ساتوں آسمان دکھائے اور آپ سے گفتگو فرمائی اور آپ کی امت پر 5 نمازیں بھی فرض کی، جن کی پابندی کی تائید اللہ کے رسول اپنے آخری وقت بلکہ اپنے آخری الفاظ میں کر گئے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے اور خلوص کے ساتھ دین اسلام پر چلنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔